آج جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ قرآن کی ترتیب، جمع و تدوین کے حوالے سے ہوگا۔ قرآن کے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ قرآن کے جو لفظی معنی ہے اور اس کے اصطلاحی معنی ہے وہ ہم سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو معلوم کر لیں، پہچان لیں، اس کو سیکھ لیں۔ سب سے پہلے جو قرآن کا جو لفظی میننگ ہے وہ ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کا لفظی معنی کیا ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ یعنی قرآن کا جو مفہوم ہے یا قرآن کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اصطلاحی معنی کیا ہے قرآن کے؟ یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی الہامی کتابوں میں سے وہ آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں حالات و ضرورت کے پیش نظر عربی زبان میں نازل فرمایا۔ یعنی ایک تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ وہ کتاب ہے جو بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دوسری بات ہمیں جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ یہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور جو چوتھی بات ہے وہ اس ڈیفینیشن سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ 23 سال 6 مہینے کچھ دنوں میں نازل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان لوگوں کو عربی آتی تھی، آپ علیہ السلام کو عربی آتی تھی، قرآن بھی عربی میں نازل ہو رہا تھا، لیکن 23 سالوں میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے۔ یعنی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا، یعنی قیامت تک جتنے بھی حالات و واقعات پیش آئیں گے ان تمام کا حل قرآن مجید میں موجود ہوگا۔ تو اس لیے یہ 23 سال 6 مہینے کچھ دنوں میں نازل ہوا۔ تو قرآن کا جو سب سے پہلے ہمیں جو یاد کرنے کی چیز ہے وہ قرآن کا لفظی معنی اور اس کا جو ہے وہ اصطلاحی معنی۔ یعنی قرآن کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے وہ کتاب جو بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہتے ہیں، اور جو اصطلاحی معنی ہے یعنی وہ آخری کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آخری رسول، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا 23 سال کچھ مہینے کچھ دنوں میں نازل ہوا۔ حالات و ضرورت کے پیش نظر جتنی ضرورت تھی اتنا ہی نازل ہوا۔ پھر ایک اور چیز ہمیں یاد کرنے کی جو چیز ہے وہ ہے قرآن مجید کی ترتیب و توقیف۔ یعنی جو ترتیب ہے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ کون سی ترتیب ہے؟ آیا یہ ترتیب نزولی ہے، یعنی جو قرآن نازل ہوتا گیا اللہ کے رسول نے صحابہ سے یہ کہا کہ آپ ان کو لکھ لو، یا یہ ترتیب ہے کہ مخصوص ترتیب ہے جو نازل ہوتی گئی تو اللہ کے رسول نے اس کے مختلف جگہوں میں ان کو رکھا۔ تو کون سی ترتیب ہے یہ؟ اس کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی، یعنی سلیکٹیو ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ جبکہ جو بارش کی طرح بارش کا نزول ہے، اگر اس طرح وہی نازل ہو اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی۔ تو ایک چیز آپ لوگ سمجھ لیں کہ جو قرآن کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب نزولی نہیں ہے بلکہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی سلیکٹیو آیتوں کو سلیکٹیو جگہوں میں رکھنا۔ اللہ کے رسول کی جب آیتیں نازل ہوتی گئی وہ صرف لکھتے کتاب کی شکل میں اس کو لکھتے نہیں تھے، بلکہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے کہتے کہ ان آیتوں کو فلاں صورت کے نیچے رکھو، ان آیتوں کو فلاں جگہ رکھو، ان آیتوں کو فلاں جگہ رکھو۔ تو اس کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر جمع و تدوین کا، جمع و تدوین قرآن کا۔ تو جمع کیسے جمع کیا؟ جمع کی مختلف صورتیں تھیں رسول اللہ کے دور میں، اس طرح عہد صدیقی میں ان کی مختلف صورتیں تھیں اور عہد عثمانی میں اس کی مختلف صورتیں تھیں۔ تو قرآن کا مفہوم تو ہمیں سمجھ آ گیا۔ اب اس کی دوسرا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے اس کی حفاظت کا ذمہ۔ قرآن کا ذمہ قرآن کی آیت میں ہے، سورۃ الحجر میں آیت قرآنی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 14ویں پارے کی جو سورت جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، سورت کی ابتدا ہوتی ہے، اسی سورت میں پہلی رکوع میں یہ آیت ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ قرآن 14 سال سے نازل ہوا ہے، 14 سال اس کو ہونے والے ہیں، بلکہ 15 سال پورے ہونے والے ہیں۔ اب تک قرآن اپنی اصل شکل میں، اپنی اصل حیت میں جس طرح نازل ہوئی، جس طرح ترتیب اللہ کے رسول نے دی، اسی طرح لوگوں کے سینے میں بھی محفوظ ہیں۔ 5 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک ان کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے۔ یہ قرآن ایک چھوٹی سی کتاب کوئی حفظ نہیں کر سکتا، لیکن یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے جو اللہ کے رسول سے صادر ہوا اور یہ قرآن لوگوں نے سینوں میں محفوظ کیا، خود اللہ کے رسول کے سینے میں یہ محفوظ ہوا، اور یوں جو ہے بہت سارے ان کی امت کے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے ان کے دلوں میں اس قرآن کو کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ نے اس قرآن کا ذمہ لیا، اس وجہ سے یہ قرآن محفوظ ہے۔
پھر اس کے بعد جب آتی ہے تدوین کا حفاظت قرآن کے مراحل آتے ہیں. تو حفاظت قرآن کے جو مراحل ہے تو سب سے پہلے عہد نبوی میں حفاظت قرآن کیسے ہوا, پھر اس کے بعد عہد صدیقی میں حفاظت قرآن, پھر تیسرے نمبر پہ عہد عثمانی میں حفاظت قرآن. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے اس تصویر میں آپ دیکھ لیں کہ عہد نبوی میں حفاظت قرآن کیسے ہوا. عہد نبوی میں حفاظت قرآن جو ہے وہ جمع تو مختلف چیزوں پر ہوا, یعنی وہ کھجور کی چھالوں پر بھی ہوا, اور وہ چمڑے پر بھی لکھا گیا, پتھروں کی سلیبوں پر بھی لکھا گیا, لکڑیوں پر بھی لکھا گیا, اور خود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کے کجاوے پر بھی لکھا گیا. یہ تو صورتیں تھی وہ تھی کہ جس پر وہ لکھتے تھے, یعنی جمع کرتے تھے. لیکن جو سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ قرآن کا حفظ کرنا. اللہ کے رسول جب قرآن نازل ہوتی تھی, آیتیں نازل ہوتی تو خود اللہ کے رسول اس کو اپنی سینے میں پہلے اس کو حفظ کر لیتے تھے, محفوظ کر لیتے تھے. اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں جو کاتبین ہیں وہی اس کو کہتے تھے, جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا ان سے ان کو ڈکٹیٹ کرواتے تھے, اس سے املا کرواتے تھے. اور یوں جو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول مختلف نمازوں میں قرآن پڑھتے تھے اور خود جو ہے پڑھتے تھے اور لوگوں کو پڑھاتے تھے, صحابہ کو ڈکٹیٹ کراتے تھے. جس طرح ایک کثیر تعداد میں بہت سارے صحابہ نے قرآن کو حفظ کر لیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ عرب میں یہ چیز موجود تھی, وہ اس بات کو عیب تصور کرتے تھے کہ قرآن کو جو ہے لکھنا, یعنی وہ لکھنے کو عیب تصور کرتے تھے, اس لیے کہ ان کے حافظے بہت مضبوط حافظے والے تھے. ان کو جو ہے ہزار گھوڑوں کے نام یاد تھے, ان کو اپنے جو ہے آبا و اجداد کے جو گھوڑوں کے, اونٹوں کے اور بکریوں کے نام یاد تھے. تو ان کو قرآن حفظ کرنا ان کے لیے بہت آسان تھا, کیونکہ ان کے حافظے بہت مضبوط حافظے والے تھے, اور وہ فخر کرتے تھے اپنے حافظوں پر, لکھنے کو عیب کہتے تھے. اسی طرح دیکھو یہاں پر جب قرآن کی جو حفاظت کی بات ہے, قرآن کی حفاظت کے جو مراحل ہے ان میں سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حفاظت قرآن ہوا, وہ اس میں دور رسالت کے حفاظ کرام بہت سارے حفاظ تھے. پھر دوسری بات یہ کہ حفاظت قرآن کتابت قرآن کے ذریعے سے ہوئی, یعنی ان کو مختلف چیزوں پر لکھا گیا. حفاظت قرآن کے مختلف طریقے تھے. مختلف طریقے یہ تھے کہ ایک تو سینوں میں حفظ کرتے تھے, اور دوسرے ان کو لکھتے تھے, صبح وہ لکھتے تھے, رات کو بیٹھتے تھے اس کو حفظ کرتے تھے اور اپنی نمازوں میں پڑھتے تھے. اور یوں اس طرح قرآن جو ہے بہت سارے لوگوں کی سینوں میں محفوظ ہوا. اور وہاں پر مسجد نبوی میں ایک متعین مقام تھا جہاں پر یہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین جاتے تھے اور قرآن کو یاد کرتے. تو اہم جو مرحلہ ہے, یعنی قرآن کی حفاظت کے مراحل میں جو عہد نبوی ہے, عہد نبوی میں باقاعدہ طور پر اس قرآن کو لوگوں نے سینوں میں محفوظ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی کتابت کی, اور اپنے ساتھ جو ہے ان کے نسخے جو انہوں نے لکھے وہ اپنے ساتھ محفوظ کیے. تو یہ تو عہد نبوی ہوا. پھر اس کے بعد لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ عہد نبوی میں جو جمع و تدوین ہے, یعنی جمع تو ہوئی مختلف چیزوں پر, لیکن کتابی شکل میں تدوین نہیں ہوئی. ایک کتاب کی شکل میں تدوین نہیں ہوئی, کیونکہ اس وقت صفوں کا رواج نہیں تھا, اس وجہ سے وہ ایک کتابی شکل میں محفوظ نہیں ہوا. جہاں تک بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو ایک مسئلہ پیش آیا, اور وہ مسئلہ عہد صدیقی میں مسئلہ کیا تھا کہ ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا, اور اس جھوٹے نبی کا نام تھا مسلمہ بن کذاب. اور وہ کچھ وہ مانین زکوٰۃ بھی تھے اس میں سے کچھ لوگ, اور اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اس مسلمہ بن کذاب کو ماننا شروع کر دیا کہ یہ بھی نبی ہے. تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہوا, اس وقت جب انہوں نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ کے رسول نے ایک لشکر بھیجی, اسامہ بن زید کے ہاتھوں ایک لشکر بھیجی. تو پھر بعد میں وہ لشکر ابھی تک گئی نہیں تھی کہ اس صورتحال میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے. تو پھر ابو بکر صدیق نے باقاعدہ طور پر لشکر کشی کی ان کے خلاف, مسلمہ بن کذاب کے خلاف لشکر کشی کی کہ اس جھوٹے نبی کو ختم کیا جائے. دیکھو یہاں پر جب جنگ ہوئی مسلمہ بن کذاب سے, تو مسلمہ بن کذاب کو تو انہوں نے اس دنیا میں جہنم واصل کر دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 700 بڑے قراء حفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس جنگ میں شہید ہوئے, اور اس جنگ کا نام تھا جنگ یمامہ. جب یہ شہید ہوئے اور مسلمہ بن کذاب کو جہنم واصل کر دیا, جب وہ واپس آئے, جب اتنی زیادہ مقدار میں, اتنی زیادہ تعداد میں جب صحابہ رضوان اللہ اجمعین شہید ہوئے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تجویز دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ اگر اس طرح حفاظ شہید ہوتے گئے اور اس طرح سے یہ ہوگا کہ ایک قرآن جو ہے کا ایک حصہ ضائع ہو جائے گا, تو پھر شروع میں تو ابو بکر صدیق کو کچھ ہچکچاہٹ محسوس ہوئی کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کہ تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو بہرحال حضرت عمر فاروق نے اس کو کنونس کیا, اور ان کے کنونس ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
زید بن ثابت کو بلایا اور زید بن ثابت سے کہا کہ آپ اس کو کتابی شکل میں لکھ لیں، کیونکہ زید بن ثابت حافظ قرآن تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا مدینہ منورہ میں کہ جس کے پاس قرآن لکھا ہوا ہے وہ وہاں پر وہ یہاں لے آئے، زید بن ثابت کے پاس لے آئے۔ تو یوں قرآن کو ایک کتابی شکل میں اس کی تدوین کی گئی، کمپائل کیا گیا کتابی شکل میں۔ اس کی ضرورت یہ تھی، اس وجہ سے تدوین کیے گئے تدوین قرآن کی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ اگر یہ تدوین نہ کرتے تو پھر ایک قرآن کا ایک حصہ کیا ہو جاتا تھا، صحابہ تو ویسے بھی اس دنیا سے جا رہے تھے، اور یوں جب 700 صحابہ شہید ہوئے تو اس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ قرآن جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے جنگ یمامہ میں جب بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، اس وجہ سے قرآن کو صحیفے میں ایک قریش کی لغت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کا تقرر کیا، اور زید بن ثابت سے کہا کہ یہ قرآن جو ہے آپ کتابی شکل میں لکھنا شروع کر دیں، اور یوں زید بن ثابت نے لکھنا شروع کر دیا۔ اور بہت سارے لوگ آتے اپنے نسخوں کو لاتے، جس چیز پر انہوں نے لکھا ہوتا، اور ساتھ میں اس پر 2 گواہ بھی پیش کر دیتے تھے، اور ذات میں وہ خود بھی حافظ قرآن تھے اور زید بن ثابت خود بھی حافظ قرآن تھے، اور یوں جو ہے ایک صحیفہ کتابی شکل میں تدوین کیا گیا، اور یہ عہد صدیق کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ قرآن کو ضائع ہونے سے محفوظ کیا گیا، حالانکہ اللہ نے خود اس کا ذمہ لیا ہے، لیکن ابوبکر صدیق کے ہاتھوں اللہ نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اور وہ یہ تھا کہ قرآن کو کتابی شکل میں محفوظ کیا گیا۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اس دنیا سے گئے تو پھر یہ نسخہ حضرت عمر فاروق کے پاس رہا، پھر حضرت عمر فاروق کے بعد جو ہے پھر یہ بی بی حفصہ کے پاس یہ نسخہ رہا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے گئے تو عہد عثمانی کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو عہد عثمانی یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس میں اس وقت ایک مسئلہ پیش آیا، اس وقت یہ مسئلہ پیش آیا، قرات میں اختلاف کا ایک مسئلہ پیش آیا۔ ہر ایک اپنی قرات کو جو ہے بہت ہی سب سے اعلیٰ قرات سمجھتے تھے، حالانکہ